سامعین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ذوالحج کا مہینہ جاری اور ساری ہے، بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ فضائل اور مناقب کے لحاظ سے دیکھا جائے، اللہ رب العالمین نے یہ جو 10 دن شروع ہو چکے ہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے فضیلت اور مرتبے والے دن ہیں، جو آج ہمارے سامنے پیش نظر ہے، ہم سے گزرتے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، انہی 10 دنوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند منٹ کی حاضری ہے، اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ اعلیٰ 30واں سپارہ ہے، میرا رب فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لوگوں تم اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بھلائی سمجھتے ہو۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی زندگی کو اپنے لیے بھلا سمجھتے ہیں، اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، میرے رب نے فرمایا یہ دنیاوی زندگی تمہارے لیے بھلائی مند نہیں ہے، تمہارے لیے اچھائیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے تمہاری تیاری ضروری ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہاری بھلائی، تمہاری بقا آخرت کی تیاری میں ہے۔ جب تم آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرو گے، آخرت کے لیے اس دنیا میں کمائی کرو گے، یہ دنیا بھی تمہارے لیے بہتر بن جائے گی، اللہ آخرت بھی تمہارے لیے بہتر بنائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ ان کے اندر آج جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ رب کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، جتنا ہو سکے۔ یہ آخرت کی تیاری ہے، اس میں میرے رب نے فرمایا اس میں تمہارے لیے بقا ہے، فلاح ہے۔ تم یہ دنیاوی زندگی کو اپنے لیے معمول نہ بناؤ۔ تم سمجھتے ہو ہمارے لیے دنیا بہتر ہے، یہ زمین جائیداد، یہ پلاٹ، یہ گاڑیاں، محلات، یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اصل آخرت کی تیاری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ دعاؤں کا قبولیت کا ٹائم چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر دعا کو منظور کر دیتا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں اس میں جتنی عبادت کریں گے، عمل کریں گے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اب دیکھو بندہ اپنی زندگی کو قربان کرنے جاتا ہے جہاد میں، کافروں سے ٹکراتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور پھر جہاں جاتا ہے وہاں جا کر کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ان دنوں میں اللہ کی عبادت ہے۔
جتنا ہو سکے اللہ کی عبادات کرے، جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں اگر تم لوگ اپنا جان و مال، ہر چیز، جان بھی مال بھی لٹا دو، جان بھی لٹا دو، جتنا مال ہے وہ لٹا دو، پھر تم ان 10 دنوں کی فضیلت سے زیادہ بڑھ سکتے ہو، ورنہ اور کوئی عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کی فضیلت سے زیادہ قبول ہے۔ جہاد بھی پیچھے ہے، ان 10 دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں بندے کو گرانا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ وہ رب العالمین اتنا کریم رب ہے، وہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ذو الحج کے جو 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ افضل دن ہے۔ یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اور کوئی دن اتنے پسند نہیں ہے جتنے یہ 10 دن اللہ کو پسند ہے۔ اور ان دنوں میں جہاد کرنے سے زیادہ عمل کرنا اللہ کو پسند ہے ان دنوں۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ ماں سوائے اس کے کہ اگر بندہ اپنے جسم پر زخم کھائے، بہت زیادہ زخم لگ جائے اور اس کا گھوڑا بھی زخمی ہو جائے، جہاد کے اندر گھوڑا بھی زخمی ہو جائے، پھر وہ بندہ ان 10 دنوں کی فضیلت سے بڑھتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں کی فضیلت سے بندہ جہاد میں بھی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں۔ یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک بندہ روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، استغفار کرتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، جتنا کرتا جائے گا رب العالمین اتنی ہی فضیلت اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت صدیقہ کائنات، میری اور پیاری آپ کی اماں رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے جب آقا علیہ السلام کی یہ حدیث سنی نا کہ یہ جو 10 ایام ہے، یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک، ان میں جتنا اللہ کی عبادت کریں گے بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ تسبیحات پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یکم ذو الحج سے روزے رکھنے شروع کر دی۔ اور فرما رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میری اور آپ کی اماں ہے، وہ روایت نقل فرما رہی ہے کہ اس نوجوان نے یکم ذو الحج سے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آقا علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کو میری بارگاہ میں بلایا جائے۔ پیغام ملا، وہ نوجوان آیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا اے نوجوان، یہ کون سی چیز ہے جو اس چیز پر امادہ کرتی ہے، پختہ کرتی ہے کہ تو روزے رکھنے لگ گیا، اللہ کی عبادات میں مشغول ہو گیا؟ عرض کرنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے، میں نے آپ سے حدیث سنی تھی کہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی اللہ نے دعاؤں کو قبول فرمایا تھا، جن کی دعائیں رد نہیں ہوئی تھی، جن کی دعاؤں کو واپس نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے صرف اس نیت سے روزہ رکھا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے الفاظ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں میں شمار کر دیا ہے جن کی دعائیں قبول ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. روزے رکھ رہا ہے اس ماہ مبارک کے اندر اور اس کا شمار کن میں ہو رہا ہے جن کی دعائیں قبول ہوئی تھی. دعائیں کن کن کی قبول ہوئی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اولاد کے لیے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا. اور جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں سے اینٹیوں سے آب زمزم کا چشمہ نکال دیا. یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی قبول ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے تو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا. اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرمایا. اب میرے کریم نبی نے فرمایا تیرا شمار ان کے اندر ہو گیا ہے جن کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں, قبول ہو گئی. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, ایک دن کا, اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اسے 100 اونٹ کی قربانی کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. 100 اونٹوں کی قربانی کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب رب اس کو عطا فرماتا جو اس دنوں کے اندر روزے رکھتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا 100 گھوڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو ایسے ہی گفٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو لے جا, اللہ کے راستے میں تمہاری سواری کے لیے کام آئیں گے, تم لوگوں کو اس سے فائدہ دینا, تمہیں فائدہ ہوتا چلا جائے گا. وہ 100 گھوڑے جو اللہ کے راستے میں دیے جائیں لوگوں کے لیے, منافع مند لوگوں کے لیے, کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں ان سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے. یہ کس کس دنوں کی بات ہے؟ یکم ذو الحج سے لے کر 8 تک. اور گھوڑے 100 اونٹ اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب رب عطا فرماتا ہے. اب میں ایک بات ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے میں اور آپ اگر سوچیں اپنے ذہن کے اندر تو میرے خیال سے ہم پوری زندگی لگے رہیں تو 100 اونٹوں کی قربانی نہیں جاتی. 100 گھوڑے ہم اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے, 100 غلام ہم آزاد نہیں کر سکتے, ہمیں طاقت نہیں ہے. لیکن ایک روزہ رکھنے پر اللہ نے یہ ثواب عطا فرمایا. ایک روزہ رکھنے اور اسی پر بات ختم نہیں کی. آگے بھی میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یکم ذو الحج سے لے کر اور کس تک ہے؟ 8 ذو الحج تک. اور اب جب 8 ذو الحج کا دن شروع ہوتا ہے اب وہ بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, خالصاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اسے اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ 1000 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. 1000 غلام آزاد کرنے سے زیادہ رب اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو 8 ذو الحج کا روزہ رکھتا ہے. 8 ذو الحج. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو 8 تک کی بات ہے. اب 9 ذو الحج جو میں عرفہ کا دن جب آتا ہے 9 ذو الحج فرمایا اس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے ادھر 8 ذو الحج کا روزہ رکھا 1000 اونٹ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب. اور 9 ذی الحج کا کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین 2000 کتنے 2000
اونٹ قربان کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، 2000 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2000 غلام آزاد کرنے کا اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایمانداری سے میں اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم پوری زندگی کی کمائی کو لگا لیں، پوری زندگی جتنا ہم نے کمایا ہے ہم اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا روزہ رکھنے پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے، میرے رب نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، لیکن نانا تمہارے لیے اصل زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل زندگی جو بقا والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ میرے مسلمان بھائی، آج میں اور آپ ایک ایک نیکی کے محتاج ہیں، اور کل قیامت کے دن میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک بندہ ایک ایک سانس کے لیے پچھتائے گا، کاش میرا ایک بھی سانس اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوتا، میرا سانس نکلتا پھر بھی اللہ کا ذکر ہوتا، میرا سانس اندر جاتا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوتا، میں استغفار کرتا، میں درود و سلام پڑھتا، وہ بندہ ہر بندہ پچھتائے گا۔ لیکن یہاں دیکھیے بقا کس میں ہے؟ بقا اسی میں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں یہ ہاتھ کو پیچھے ہٹا دے اور 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، عبادات میں مشغول رہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، دیکھنا اللہ رب العالمین دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت میں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن بات یہ ہے محنت سے پھل ملتا ہے، کوئی بھی کام کرے سب سے پہلے محنت ضروری ہے، اگر محنت ہے تو پھر سب کچھ ملتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مہینوں میں سے 4 مہینے بہت پسند ہیں، مہینوں میں سے 4 مہینے بہت پسند ہیں، اور دنوں میں سے 4 دن بہت پسند ہیں، اور 4 لوگ ایسے ہیں مرد حضرات میں سے جو بغیر حساب کی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور 4 لوگ ایسے ہیں جو جنت جس کی مشتاق ہوگی، انتظار کر رہی ہوگی جنت، تو 4 لوگ ایسے ہیں، اور 4 عورتوں میں سے عورتوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ۔ اب پہلا دن کیا ہے؟ جمعے کا دن، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے جمعے کا دن۔ اس دن کے اندر ایک نہ ایک کسی بھی ٹائم ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں ہم دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت طلب کرے، کسی قسم کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرمائے، قبول ہی فرماتا ہے۔ اور دوسرا دن کون سا ہے؟ وہ ہے 9 ذی الحج کا دن، یوم عرفہ کا دن۔ اس دن اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، پوری برسات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں کائنات میں چلے جاؤ، آج وہ لوگ جو 10 لاکھ روپے 11 لاکھ روپے لگا کر جو میدان عرفات میں آ کر ٹھہرے ہیں، جن کے چہرے آلودہ ہے اور آلودہ ہے، ان کے چہروں پر گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ یہ 9 ذی الحج کا دن اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتے دنیا میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ ٹھہراتا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ساروں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور تیسرا دن کون سا ہے؟ تیسرا دن یوم فطر کا دن ہے، عید الفطر، چھوٹی عید کا دن، کیونکہ اس دن بندہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، پورے روزے
اب وہ پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے، رمضان کے اندر تسبیحات بھی پڑھتا ہے، رات التسبیح بھی پڑھتا ہے، نماز تراویح بھی ادا کرتا ہے، پورا دن بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اب وہ جب عید الفطر کے دن گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں جب بندہ مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے والوں کو یہ اجر کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزدور کا حکم تو یہ ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے مزدوری دے دی جائے۔ تو میرے قریب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ۔ وہ جب عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں، عیدگاہ کے لیے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرا کریم رب فرماتا ہے میں نے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے، اگلوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور چوتھا دن کون سا ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے؟ وہ ہے ذبح الحج، جس کو میں اور آپ قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ دن اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ 4 دن اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب آخری جو دن ہے وہ ہے ذبح الحج کا، جس میں میں اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین جانور پر جب چھری چلاتے ہیں، اس کے گلے پر چھری پھرتی ہے، ایک قطرہ خون کا ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے، اور یہ یوم کا ذبح الحج کے دن کی فضیلت ہے۔ جب میں اور آپ قربانی کرتے ہیں تو میرے مسلمان بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا، میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی نہیں ہے، آخرتوی زندگی ہے۔ اس کی تیاری میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادات کریں، اور خاص طور پہ یہ جو دن گزر رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائے، گر گرا کر التجا کی جائے، توبہ استغفار کرے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھے، درود و سلام پڑھے۔ یہ 10 دن بہت فضیلت والے دن ہیں، اس میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، بات تو ابھی لمبی تھی، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیاوی محبت سے نجات عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔